جی ناظرین، پروگرام وینس ود کمیونٹی کے ساتھ عدنان خان اپنے مہمانوں کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان میں ہونے والے حالیہ سینٹ الیکشن کے، کہ کتنے صاف شفاف الیکشن تھے، کیا پاکستان کا جمہوری نظام مستحکم ہو رہا ہے، کیا ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں کہ ہم آئندہ چند سالوں میں یہ کہہ سکیں کہ پاکستان کا جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے وہ اب کافی بہتر ہو گیا ہے، ڈیولپ ہو گیا ہے، وہاں پہ اب پارٹیوں میں الیکشن ہونے شروع ہو گئے ہیں، پارٹیوں کا احتساب ہوتا ہے، جو لوگ کرپشن کرتے ہیں پارٹیوں ان کو اپنی جماعتوں سے نکال دیتی ہیں۔ اس پہ ہم آج بات کریں گے کہ کتنی دیر ہمیں اور انتظار کرنا ہے یا بس ہم نیئرلی دیر ہیں۔ تو آج میں آپ کو اپنے مہمانوں سے بھی ملواتا ہوں۔ جاوید صاحب کا تعلق اے این پی سے ہے، ذوالفقار صاحب کا تعلق اے این پی سے ہے، حبیب جان صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ پی ٹی آئی سے ہیں، اپنا نام بتائیے۔ اذلان شاہ ہیں۔ نواب صاحب، نواب سیاسی تجزیہ نگار۔ طارق صاحب بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، میرے اگلے دو مہمان ہیں، اوکے، پی ٹی آئی سے ہیں، اور پیپلز پارٹی سے ہمارے فخر عمران صاحب ہیں۔ آپ سب مہمانوں کا شکریہ، آپ تشریف لائے۔ حبیب جان صاحب، میں آپ سے شروع کرتا ہوں، آپ ایک سینئر سیاسی پولیٹیکل ورکر ہیں، تو آپ ساری صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ عدنان صاحب، پہلے تو تھینک یو ویری مچ وینس کا اور آپ کا کہ آپ نے میں اتنے سینسیٹیو اور پاکستان سے ریلیٹڈ سبجیکٹ سے پروگرام میں انوائٹ کیا۔ سینٹ، کسی بھی ملک میں سینٹ ایک بڑا اہم رول ادا کرتی ہے، ایوان بالا، اور ایوان بالا میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے کوالیفائڈ اور ہر چیز پر اپنی گرفت رکھتے ہیں، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ پاکستان میں جو پچھلے 10 سالوں میں سینٹ کی جو بے حرمتی کی گئی ہے وہ اس کی مثال کہیں نہیں ملتی، بلکہ میں یوں کہوں گا تھوڑا سا ہم آگے بڑھیں۔ آمرت کے دور میں جب ضیاء الحق صاحب تھے، وہ سینٹ میں ایسے انگوٹھا چھاپ لوگوں کو لے کر آئے تھے کہ جو ان کی ہاں میں ہاں ملانے والے لوگ تھے، اور اس کے بعد مشرف صاحب آئے، اور جو خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو پرانا یہ دور تھا اس سے پہلے کا، آصف علی زرداری صاحب نے، میں سے بہت سارے سینیٹر کو جانتا ہوں کہ جن کا کام صرف یہ تھا کہ ہاتھ اوپر ہاتھ نیچے، ہاتھ اوپر ہاتھ نیچے، قانون سازی کے لیے۔ اور اس مرتبہ سینٹ میں ایک عام خیال یہ پیدا ہو گیا تھا، اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ مسٹر عمران خان پی ٹی آئی کے حوالے سے، کہ جو انہوں نے رول کیا 92 میں جو کرکٹ کا رول تھا، کہ کہا تھا کہ نو ہینکی پھینکی، اور خان صاحب نے جس طرح کی وارننگ دی کہ جناب کہ کوئی ہینکی پھینکی ہوئی تو ہم اس پارلیمنٹ کو، کے پی کے کو توڑ دیں گے، تو اس وارننگ نے، اس تھریٹ نے بڑا کام کیا۔ ورنہ یقین کریں کہ اگر عمران خان اس سینٹ کے الیکشن میں موجود نہیں ہوتے تو پاکستان کی تاریخ کی، دنیا کی تاریخ کی سب سے ورسٹ ترین دھاندلی ہونی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن اتنے اچھے نہیں ہونے تھے، لیکن اوورآل جو رزلٹ آیا اچھے ہوئے ماشاءاللہ، اور مسلم لیگ نون کے لوگوں نے اپنے آپ کو جس طرح پیش کیا۔ آپ کا خیال ہے کہ عمران خان ایک چیک اینڈ بیلنس کے طور پہ سیاست میں انٹروڈیوس ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ عدنان صاحب، آپ ہی کے پروگرام میں ہم کہتے تھے کہ یاد ہوگا آپ کو کہ جب تک تیسری قوت فورس پاکستان کی پولیٹکس میں نہیں ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی موجودگی نے یہ ثابت کیا کہ نون اور پیپلز پارٹی کو اس الیکشن کو سبوٹاج کرنے کا جو موقع انہوں نے ہاتھ میں لیا تھا اس کو انہوں نے نل اینڈ وائٹ کیا۔ چلیے، میں فخر عمران صاحب، پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، آپ حبیب جان صاحب کی آپ نے باتیں سنی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پارٹیوں کا جو کردار ہے اس میں، وہ آپ مطمئن ہیں اس سے؟ جی بہت شکریہ عدنان صاحب۔ سب سے پہلے تو میں یہاں پہ یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ پیپلز پارٹی نے کو چیئرمین آصف علی زرداری صاحب اور باقی جتنے بھی لیڈران ہیں ان سب نے دوبارہ یہ ثابت کیا ہے کہ اگر آپ کا طرز عمل جمہوری ہو اور آپ صحیح پولیٹکس کے اوپر یقین رکھتے ہوں تو آپ تمام مشکلات کا جو حل ہے وہ بڑی آسانی سے نکال سکتے ہیں۔ باقی جو جان صاحب نے جو بات کی کہ اگر عمران خان صاحب نہ ہوتے تو پتہ نہیں کیا واویلا مچ جانا تھا، میرا یہ خیال ہے کہ اس میں کوئی اتنی حقیقت نہیں ہے۔ ہم سب نے دیکھا ہے کہ اس وقت جتنے بھی پروونسز تھے ان سب میں جو بہتر اور اچھے طریقے سے جو سینٹ کے الیکشن ہوئے ہیں وہ سندھ تھا، ٹھیک ہے۔ کے پی کے اندر انہوں نے بہت واویلا مچائے رکھا، لیکن بہرحال ہمیں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہماری تمام پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے جس طرح سے پیپلز پارٹی ایک بالیدگی کا ثبوت دیتی ہے ہر دفعہ،
اگر اسی طرح سا دے تو اتنے مسئلے مسائل کے یہاں تک بات ہی نہیں آئے گی کہ جی آپ کو اسمبلی توڑنے کی ضرورت پڑ جائے یا آپ کو لوگوں کو ہراساں کرنے کی ضرورت پڑے. میرا خیال ہے ہمیں ایک اچھے طریقے سے بیٹھ کے تمام مسائل کا حل جو ہے وہ نکالنا چاہیے. ٹھیک ہے, تھینک یو. ذوالفقار صاحب, 2 نقطہ نظر آپ نے سنے. حبیب صاحب کا ماننا ہے کہ اگر عمران خان یہ اپنا رول ادا نہ کرتے, یہ تھریٹ نہ کرتے کہ میں اسمبلی ڈیزالو کر دوں گا, تو شاید وہاں پہ ہارس ٹریڈنگ ہوتی. عمران صاحب کا کہنا ہے کہ نہیں, عمران خان کی یہ سیاسی نابلدگی ہے, اگر پولیٹیکل میچورٹی ہوتی تو شاید وہ اس لیول پہ نہ جاتے. آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس موقع پہ ہمیں انوائٹ کیا اور اس موضوع پہ بات کرنے کا موقع دیا. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ اسی میں لگے ہوئے ہیں کہ کس نے اچھا کام کیا, کہ ہم نے شو نہیں کیا کہ کون اچھا کام کر رہا ہے. اس میں اگر برا نہ مانے تو ہم میڈیا کو بھی وہ انوالو کریں گے. اس میں جو ہمارا الیکشن کمیشن ہے, ہم پارٹیوں کو تو بلیم کرتے ہیں کہ جی پلانے پارٹی نے اس طرح کیا, پلانے پارٹی نے اس طرح کیا, پلانے. اب الیکشن ہو رہا ہے, 2 بندے کھڑے ہوں گے, ایک جیتے گا ایک ہارے گا. جیتنے والا بھی ٹرائی کرتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہاں جیتے, اور ہارنے والے کی بھی یہی کوشش ہو کہ وہ نہ ہارے. لیکن اس کو فیئر کرنے کے لیے یہ ایک ادارہ ہم نے بنایا جسے ہم الیکشن کمیشن کہتے ہیں. اب یہ سب کچھ ہو رہا تھا, کل الیکشن سب لوگوں نے دیکھا, سب نے اس کی کوریج دیکھی. اس میں آپ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن کا کتنا اس رد و عمل تھا. آیا یہ فیئر الیکشن تھا؟ آیا الیکشن کمیشن نے اپنا وہ جو کام تھا وہ پورا کیا؟ اور اس الیکشن کمیشن کے اگر اس نے اپنا کام پورا نہیں کیا تو اس کی کیا وہ گارنٹیاز ہیں کہ یہ جو لوگ آئے ہیں یہ فیئر آئے ہیں اسمبلی میں, تو آگے یہ کیا کریں گے؟ اب اس ساری چیزوں کو اگر ہم ایک جگہ پہ لائیں تو ٹھیک ہے, ہم تو یہ کہیں گے کہ جی فلاں پارٹی نے اس طرح کیا, پیپلز پارٹی نے اس طرح کیا, مسلم لیگ نے اس طرح کیا, پی ٹی آئی نے اس طرح کیا. لیکن اس ساری چیزوں کا نچوڑ وہی ہوگا کہ یہ سارے پارٹیاں ایک جگہ بیٹھیں گی اور اس الیکشن کمیشن کو فیئر بنائے گی, تو تب یہ الیکشن فیئر ہوں گے, شفاف ہوں گے, سب لوگ اس پہ اعتماد بھی کریں گے. اور جو غلط لوگ پارلیمنٹ میں, جس طرح جان صاحب نے کہا کہ پارٹی کچھ لوگ آتے ہیں انگوٹھا چھاپ آتے ہیں, یہ انگوٹھا چھاپ کہاں سے آتے ہیں؟ یہی لوپ پولز جو ہمارے الیکشن کمیشن اور ہمارے الیکشن سسٹم میں ہیں اسی وجہ سے یہ آتے ہیں. تو اس کو نکالنے کی ذمہ داری ہم سب پارٹیوں پہ, کوئی بھی پارٹی سے مبرہ نہیں ہے کہ کہتا کہ نہیں جی میں اپوزیشن میں ہوں, دوسری پارٹی پوزیشن میں ہے, وہ گورنمنٹ میں ہے, وہ کرے گی, میں نہیں کروں گا. نہیں, یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے, انڈیویجولی ہم سب نے اس کو ایک فیئر. اب الیکشن ہو گیا, ہم نے ایکسیپٹ کر لیا, جس نے جو جس طرح آیا اب وہ آ گیا. اب فردر ہم نے سوچنا ہے کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, چلیے میں اب ایک پی ٹی آئی والوں سے لے لوں. آپ کہتے ہیں پھر 2 انڈیپینڈنٹ ہمارے پاس ہیں, کون سا پی ٹی آئی کا کریں گے آپ بتا؟ حبیب جان صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی, میرے تو آپ کو سوٹ کرتی ہیں جی. یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. ویسے یہ میرے بھائی صاحب نے آصف علی زرداری صاحب کا ذکر کیا, اور تھینک یو ویری مچ, آپ کی باتیں بالکل صحیح تھیں اور ایسے ہی ہونا چاہیے. جو تھوڑی سی میں بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو حبیب جان صاحب نے ختم جدھر سے کی, میں ادھر سے شروع کرتا ہوں کہ خان صاحب نے اپنی اگر پارٹی کو, اپنی اسمبلی کو توڑنے کی بات کی تو انہوں نے کیوں کی؟ دوسرے نمبر پہ اگر خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اسمبلی میں ایسے لوگ آئیں جو پیسہ لے کے نہ آئیں, تو وہ کیوں چاہتے ہیں؟ اس کی ریزنز کیا ہیں؟ ہم نے پچھلے جنرل الیکشن میں بھی دیکھا حال کیا ہوا ہے, آج تک ہمیں تو وہ فیصلے ملے نہیں ہیں. ویسے اس کے بعد ابھی اسمبلی میں اگر ایسے ہی ہم سینیٹر منتخب کر لیں گے 2-2 کروڑ 4-4 کروڑ دے کے, تو کیا خیال ہے کہ یہ ہمارے پروونس کو ریپرزینٹ کر سکیں گے؟ اگر کوئی 2 کروڑ یا 4 کروڑ دے کے آ رہا ہے تو یہ ڈیفینیٹلی کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ عوام کا سوچے. وہ سب سے پہلے سوچے گا کہ میں نے اپنا 4 کروڑ کیسے پورا کرنا ہے. تو وہ 4 کروڑ کیسے جائے گا؟ وہ ہماری جیبوں سے جائے گا. وہ جو ہم ایون پردیس میں ہم محنت کر رہے ہیں تو وہ ہماری, اس وجہ سے ہمیں زیادہ اس کی تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں. اب میں کوئی چلیں اتنا بڑا ایکسپیرینس نہیں رکھتا ہوں, اتنا بڑا پولیٹیشین بھی نہیں ہوں. 30 ایئر میں میں نے ایک بندہ دیکھا ہے پاکستان میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے بات کر رہا ہوں, کہ جو بندہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے دل کی بات کر رہا ہے. ایون مجھے تو کبھی یہ بھی لگتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس آج تک ہمیں یہ نہیں کہتے تھے
کہ بیٹا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کے جینا سیکھو. اور یہ ایک لیڈر ہمیں ملا ہے عمران خان, جس نے یہ چینج, اب چینج یہی ہے نا. اب کے پی کے میں ہم نے دیکھا سینٹ کا الیکشن, اب ہم سبھی دیکھ رہے ہیں نیوز, ہر اپڈیٹ ہمیں مل رہی ہے. اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے جتنے سینیٹر آئے ہیں, اللہ کے فضل سے کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی نے کروڑ چھوڑ کے 1 لاکھ روپیہ بھی دیا ہو. تو یہ کیا چیز آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہو گیا ہے؟ ٹھیک ہے, بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو. چلیں طارق صاحب سے پوچھتے ہیں, پھر ہم نواب صاحب سے پوچھیں گے. انڈیپینڈنٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن کبھی ہوئے ہیں, اور ابھی جو سینٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں اس میں آپ سب لوگوں نے دیکھا ہے کس طرح ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے, اور ہر پولیٹیکل پارٹی اپنی مفاد کے لیے لوگوں کو آگے لا رہی ہے. ان لوگوں کو ٹکٹ دیے جا رہے ہیں جو ان کے لیے لیٹر آن کام کریں گے, ان کے لیے لابی کریں گے. اور میں نہیں سمجھتا کہ جو الیکشن ابھی ہوئے ہیں سینٹ کے یہ فیئر اینڈ فری ہوئے ہیں, اور ہمیں آپٹمسٹک ہونا چاہیے. ابھی جو بھائی نے بات کی ہے میں ان سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ عمران خان اگر ان کو تھریٹ نہ کرتا اپنی اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کے لیے تو شاید بہت ہائی لیول پہ ریگنگ ہونی تھی. مگر الحمدللہ انشاءاللہ وی ول گیٹ دیئر, بٹ ان سم ٹائم. ابھی اتنی جلدی ہم لوگ یہ ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں کہ پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے, کیونکہ اس وقت پاکستان کو کرپشن نے بہت بری طرح گھیرا ہوا ہے. چلیے ٹھیک ہے, تھینک یو. نواب صاحب, طارق صاحب نے کہا کہ ایسے لوگوں کو لایا ہے جو ان کے لیے کام کریں گے, تو سینیٹر تو ہوتے ہیں پارٹی کے لیے کہ ان کے لیے کام کریں. اور پھر جو انہوں نے دوسری بات کی کہ عمران خان کا تھریٹ کام آ گیا, اور اے این پی والے کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے, اور پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں سب سے اچھے الیکشن سندھ میں ہوئے, طارق صاحب کہتے ہیں کہ بہت ریگنگ ہوئی ہے. آپ کیا کہتے ہیں ایز اے انڈیپینڈنٹس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری بڑی نظر تھی سینٹ کے الیکشن کے اوپر, اور میں نے دیکھا ہے سارا کریڈٹ جو ہے, جس طرح چند اور بھائیوں نے بھی دیا, میں عمران خان کو تو کریڈٹ ضرور دوں گا, کیونکہ سب سے پہلے چیز اس نے یہ اناؤنس کی تھی کہ وہ اس بندے کو ٹکٹ دے گا جو اس صوبے سے اس کا تعلق ہوگا. باقی صوبوں میں ایسا نہیں کیا گیا. رحمان ملک جو ہے جس کا تعلق پنجاب سے ہے, اس کو سندھ سے جتوایا گیا ہے. مشاہد اللہ سید جو کراچی سے ہیں, اس کو پنجاب سے لا کے سینٹ کا سیٹ دیا گیا ہے. یہ تو سندھ کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی نا, اور پنجاب کے لوگوں کے ساتھ اور بھی لوگ ہیں. مطلب میں نے 2 لوگوں کی صرف مثال دی ہے تاکہ آپ کے پروگرام کا وقت ضائع نہ ہو. تو اب یہ کہ سندھ کے لوگوں کے ساتھ کیا زیادتی نہیں ہوئی کہ رحمان ملک جو ہے وہ پنجاب والا جو ہے وہ سندھ میں آ گیا ہے, اور مشاہد اللہ جو سندھ والے وہ پنجاب میں چلے گئے. کم از کم عمران خان کو یہ کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ لوگ اگر ان پہ کرٹیسائز کرتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں, اس نے ایک مثال قائم کی ہے, اور اس نے اپنے ہی صوبے کے لوگوں کو جو ہے سینٹ کا ٹکٹ دیا ہے. ہارس ٹریڈنگ جیسے میرے بھائی نے کہا ہے, میں سے ایگری ہوں, بالکل ہوئی ہے, کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہارس ٹریڈنگ کے بغیر جو ہے یہ لوگ سینٹ کا الیکشن جو ہے جیتیں. انہوں نے کوشش کی آخری دم تک, یہ مطلب پی ٹی آئی کے لوگوں کو خریدنے کی کوشش کی, لیکن اس وقت وہی بات ہے کہ جو عمران خان نے کہہ دیا تھا کہ اگر میرا کوئی بندہ گیا اس طرف تو میں اسمبلی توڑ دوں گا. تو شاید اس خوف سے بھی کچھ تھوڑا بہت جو ہے وہ اثر ضرور پڑا ہے. تو مستقبل جو ہے پاکستان کا, وہ اگر ہم نے یونائٹ کرنا ہے, متحد کرنا ہے, تو ہمیں یہ سندھی اور پنجابی کا جو کلچر ہے اس سے باہر نکلنا پڑے گا. کیونکہ اب سندھ کے اندر جو ہے وہ زرداری صاحب جو ہے ایک پارٹی ہے, اس کو زرداری صاحب کی پارٹی کوئی نہیں کہتے جی, اس کو وہ کہتے ہیں جی یہ سندھی پارٹی ہے. اس طرح پنجاب میں اگر آپ دیکھیں تو میاں نواز شریف, اس کو کوئی نہیں کہتا کہ یہ قومی پارٹی ہے, اس کو ایک پنجابی کا لیبل لگا ہوا ہے کہ یہ پنجابی پارٹی ہے, اسی لیے وہ سندھ سے لوگوں کو لا کے وہاں جتواتا ہے. اب بات آ جاتی ہے کہ سینٹ کے چیئرمین کی. میں کم از کم ریکویسٹ کروں گا ان سیاستدانوں سے کہ بلوچستان جو ہمارا صوبہ ہے, سنگ مرمر کے جو اتنے قیمتی پتھر ہیں وہ سارا پیسہ آپ کھا جاتے ہو. فشنگ کا جتنا کاروبار وہ سے ہوتا ہے بلوچستان سے, وہ پیسہ سارا آپ کھا جاتے ہو. منرل بھی سارے, تو جتنے نیچرل منرلس ہیں آپ ان کے کھا جاتے ہو. لیکن میں مطلب اگر کوئی میں جو چیلنج کرے تو میں اس کو چیلنج کرنے کے لیے تیار ہوں کہ بلوچستان کے اندر جب آپ جائیں گے تو آپ کو کنارے پہ یا سڑکوں پہ لوگ آج بھی ننگے پیر چلتے ہوئے نظر آئیں گے. ان کے پیروں میں چپلی نہیں ہوتی ہے. غریب لوگ ہیں, ان کو بیچاروں کو کچھ نہیں پتہ ہوتا کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. کم از کم سینٹ کا چیئرمین جو ہے, میں گزارش کروں گا کہ وہ ضرور بلوچستان کے صوبے سے لائیں اور انہیں بنائیں, تاکہ کم از کم اس صوبے کی نمائندگی بھی ملے. صدر کراچی سے آپ نے بنا دیا ہے, پرائم منسٹر آپ نے جو ہے پنجاب کا بنا دیا ہے, چیئرمین سینٹ جو ہے جن سے عمران خان نیشنل قومی اسمبلی کے اسپیکر جو ہیں جن سے عمران خان کا چل رہا ہے پنجاب سے ہیں, آرمی چیف پنجاب سے ہیں. تو کم از کم میں سمجھتا ہوں, میری نظر جو ہے اس وقت جاتی ہے سینٹ میں جو حاصل
बजिंजो साहब जो हैं, मेरी नज़र उन पे है। अगर तमाम लोग मुत्तफिक हो के आसिल बजिंजो साहब को चेयरमैन सेनेट बना दें, कम अज़ कम बलूचिस्तान के लोग ये ज़रूर कह सकेंगे कि कौमी हुकूमत के अंदर या पाकिस्तान के अंदर हमारा कोई किरदार मौजूद है। चलिए, थैंक यू नवाब साहब, ये आपका बड़ा अच्छा एनालिसिस था। यहाँ पे हम देते हैं एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक से वापस आके फिर हम दोबारा इसी को और डिस्कस करते हैं। प्लीज़ स्टे विद अस।